جی السلام علیکم۔ آج ایک نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے قاضی عبدالغفار کی انتہائی مشہور کتاب لیلی کے خطوط۔ لیلی کے خطوط دراصل خطوط کے انداز میں ایک طوائف کی کہانی بیان کی گئی ہے، اور قاضی عبدالغفار لیلی کے خطوط کے مقدمے میں اپنی اس کتاب کے متعلق اور اپنے فلسفہ حیات کے متعلق تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ صفات اپنی شرح خود ہیں جو ہندوستان کے نام نہاد مصلحین قوم اور مذہبی رہنماؤں کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں کہ وہ اس میں عورت کے متعلق اپنی غفلت شعاریوں کا مکروہ چہرہ دیکھ سکیں۔ قاضی عبدالغفار مزید لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ انشا پردازی کی مشق ہے، نہ زور قلم کا مظاہرہ، بلکہ ان خطوط میں جو دیکھ سکتے ہیں ان کے لیے لیلی کا جسم ایک فوارہ خون، اس کی بذلہ سنجی ایک فریاد اور اس کی ظرافت ایک دکھی کی فریاد ہے۔ طوائف کو سب کچھ سمجھنا، صرف عورت کی طرح اس کو عزت نہ دینا، ایک ظلم عظیم ہے۔ اگرچہ بازاری عورت کی اس داستان میں مبالغہ آرائی کی گئی ہے، مگر بہت کچھ حقیقت بھی ہے، اور یہ مبالغہ آرائی بھی دراصل داستان کے دلکشی کے لیے اور رنگ آمیزی کے لیے ضروری تھی۔ لیلی کے خطوط میں شوخیوں اور ظرافتوں میں بھی دراصل اس کا درد دل پنہاں ہے۔ وہ ہنس ہنس کے اپنے زخموں سے کھیلتی ہے، دراصل وہ دوسری بہنوں کا دکھ بیان کرتی ہے۔ بقول قاضی عبدالغفار، مجھ پر بڑا ظلم ہوگا کہ اگر اس کو ناول یا افسانہ سمجھ کر پڑھا گیا۔ تو قاضی صاحب کے نزدیک بھی یہ کوئی ناول، کہانی، افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طوائف کی دکھ بھری کہانی ہے۔ قاضی صاحب کی انشاء لطیف کا مرکزی موضوع دراصل عورت کی ذات ہے، مگر وہ عورت کو محض تسکین لذت اور تسکین ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے، اور وہ اس چیز کے قائل نہیں ہے، بلکہ ان کی تحریروں میں ہمیں احتجاجی رنگ نمایاں نظر آتا ہے۔ قاضی عبدالغفار ان خطوط کے ذریعے صرف سماجی قدروں کی پامالی اور مردوں کے مظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ قاضی صاحب سماجی و معاشرتی نظام پر طنز کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے نظریات بھی ظاہر کرتے ہیں۔ ان کا انداز بے باک اور جرأت مندانہ ہے، ان حقائق سے معاشرہ چشم پوشی کرتا ہے، قاضی صاحب انہیں عیاں کرتے ہیں۔ قاضی صاحب دراصل عورتوں کے حقوق کا ذکر کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ کہتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ان ملاؤں کا عشق اکثر بھدے قسم کا ہوتا ہے، آتا ہے تو اکثر نکاح کا پیغام لے کر۔ خطوط میں مرکزی کردار لیلی کے ذریعے خطابت کا جذباتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کی تحریروں کا مقصد نظریہ حیات کا پرچار ہے، اس لیے ہمیں جگہ جگہ تقریری انداز نظر آتا ہے، مگر اسلوب سیدھا سادہ اور آسان ہے، اور قاری منطقی انجام تک بآسانی خود پہنچ جاتا ہے۔ ان خطوط میں احساسات کی تحلیل نفسی بھی کی گئی ہے، اور لیلی کی باطنی زندگی ہمیں جگہ جگہ پہ عیاں نظر آتی ہے۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ جس دن بازار حسن میں میرا کاروبار بند ہوگا، اس دن اماں حوا کی آزاد بیٹی بن کر اپنی زندگی کا صرف ایک مقصد قرار دوں گی۔ مصنف کے بقول لیلی کے تلخ تجربات زندگی نے اسے سماجی قدروں سے بغاوت پر مجبور کیا۔ مردوں نے عورت پر جس انداز سے پابندی لگائی، اس کی سوچ کو بھی قید کر کے رکھ دیا، تو اس پر احتجاج بلند کرتے ہوئے لیلی کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو شعریت اور طاقت عمل ودیت کی گئی ہے، وہ سب مردوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ قاضی صاحب بار بار عورتوں کی آزادی کا ذکر کرتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں، اور یہی دراصل ان کے نظریہ حیات ہے۔ لیلی کے بقول در حقیقت عورت کی ساری زندگی اسٹیج کی زندگی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کی پیدائش سے موت تک ایکٹ کرنے پر مجبور کی جاتی ہے۔ قاضی صاحب دراصل بے رحم معاشرے پر تنقید کرتے ہیں جو پاک باز عورت کو گناہ کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ سید احتشام حسین لیلی کے خطوط پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قاضی عبدالغفار نے اپنے لاسانی ناول لیلی کے خطوط میں ایک طوائف کی غم انگیز کہانی بڑے دلچسپ طریقے سے بیان کی ہے۔ شکریہ۔